الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کے معزز صدر ڈاکٹر عبداللہ فاروق سلفی حفظہ اللہ، بنگلہ دیش جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شہید اللہ خان مدنی حفظہ اللہ اور جمعیت سے وابستہ تمام ذمہ داران اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے اس پروگرام میں شریک اسلامی بھائیوں سبھوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نیپال سے یہاں دوسری بار اس دعوتی کانفرنس میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پر میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد سے مجھے یہ موقع ملا اور میں بخیر و عافیت اس پروگرام میں شریک ہوا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں ان تمام احباب کا جنہوں نے اس مبارک موقع پر مجھے یاد کیا، مجھے اس میں شرکت کا موقع دیا اور آج اس پروگرام میں تھوڑی دیر تک دین اسلام کی کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کا بھی موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے قریب سے دور سے چل کر کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت رب کائنات آپ لوگوں کے یہاں آنے کو آپ لوگوں کے دین و دنیا دونوں کی بھلائی کا ذریعہ بنائے اور رب العزت اس کا آپ لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جماعت اہل حدیث پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ نام کا فرق ہو سکتا ہے لیکن سب کا منہج اور سب کا اصول اور سب کا ضابطہ ایک ہے۔ کہیں یہ جماعت السلف سے جانی جاتی ہے تو کہیں اس کو جماعت محمدیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو کہیں اس کو انصار السنہ کہتے ہیں، یعنی نام مختلف ہے لیکن جماعت اہل حدیث کا بنیاد اور اساس اور اصول اور دستور سب کا ایک ہے۔ جماعت اہل حدیث جو ایک ایسی جماعت ہے جس نے اگر ایک ہاتھ میں قرآن مجید کو سنبھال رکھا ہے تو دوسرے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنبھال رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے تو ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، انسان بنایا اور ہماری نشو و نما، ہماری پیدائش فی احسن تقویم اچھی شکل میں کیا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نکال دیا
جو دنیا میں بے شمار معبود بنائے ہوئے ہیں، ہر شجر و حجر، ہر وہ چیز جو نفع دے یا جس سے نقصان کا ڈر ہو، اس کو لوگ معبود بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس سے بچایا اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت میں سے بنایا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروپ اور جماعت میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا وہ کون سی جماعت ہوگی تو آپ نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر، جس طریقے پر، جس منہج پر، جن اصول و ضابطوں پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس پر جو عمل کرے گی وہی جنت میں جائے گی۔ اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے ہم اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے منہج پر عمل کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جماعت اہل حدیث کی دو بنیادی خصوصیتیں ہیں۔ جماعت اہل حدیث کی بنیادی خصوصیت دو ہے۔ پہلی خصوصیت، ہم توحید کو مانتے ہیں اور بلا شرک و نفاق کے توحید پر ہمارا عمل ہے۔ توحید یہ ہمارا بنیادی اصل ہے اور سب سے مقدم اصول ہمارا توحید ہے۔ دوسرا ہمارا اصول و ضابطہ اور ہماری خصوصیت ہے اتباع سنت، سنت رسول کی اتباع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور وہ بھی بلا بدعت کے، یعنی توحید بلا شرک کے، اور اتباع رسول اور اطاعت رسول بلا بدعت کے، یہی اس جماعت اہل حدیث کی بنیادی خصوصیت رہی ہے، اور یہی ہمارا در امتیاز رہا ہے، جس کے لیے اس جماعت اہل حدیث نے ماضی میں بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت ساری مصیبتیں جھیلی ہیں اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیوں کا سلسلہ، یہ مصیبتوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک بہت سارے لوگ ہمیں صرف دین سے دور ہی نہیں کہتے بلکہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، ہمیں گمراہ کہتے ہیں، ہمیں بددین کہتے ہیں، اور طرح طرح سے ہمارے لیے سازشیں کر کے ہمیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ راست کے ہدایت فرمائے اور وہ اپنے بارے میں غور کریں دوسروں کے بارے میں غور کرنے سے پہلے۔ شرک اور بدعت میں ملوث جو لوگ ہیں ان کی طرف سے توحید اور اتباع سنت جو ہمارا اصل اثاثہ ہے اسی کے خلاف ہمیشہ ان کی کوششیں رہی ہیں، اور ہمیشہ ان دونوں چیزوں پر عمل کو ترک کرنا ان کا وتیرہ اور ان کی خاصیت رہی ہے۔ تو توحید یہ جماعت اہل حدیث کا اساس ہے اور اتباع سنت یہ دوسرا اساس ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے گزشتہ سال، آج سے 1 سال پہلے جب مجھے یہاں آپ حضرات سے تھوڑی دیر تک کچھ کہنے کا موقع ملا تھا تو میں نے دوسرا جو اہم بنیاد ہے، دوسری جو ہماری اہم خصوصیت ہے اطاعت رسول اور اتباع سنت، اس کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج جب مجھے دوبارہ موقع ملا ہے تو میری خواہش ہے کہ جو پہلی اصل ہے، جو ہماری پہلی خصوصیت ہے توحید بلا شرک و نفاق کی آمیزش کے، اسی کے متعلق تھوڑی دیر تک میں آپ سے کچھ باتیں اس امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور آپ لوگوں کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توحید جس کی اتنی اہمیت ہے، جو ہماری خاصیت ہے، پہلے ہم یہ جانیں کہ وہ توحید کیا چیز ہے، توحید کس کا نام ہے۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اکیلے اس کائنات کا خالق
मालिक, हाकिम, राज़िक और मुदब्बिर मानना और इसमें उसके साथ किसी को शरीक ना करना। इसी तरह से जब इस कायनात का खालिक व मालिक, इसका हाकिम और राज़िक अकेले एक अल्लाह है, तो हमें भी जितनी इबादतें करनी हैं, चाहे वो इबादत सलात व नमाज की शक्ल में हो, चाहे वो इबादत रोज़ा की शक्ल में हो, चाहे हज व ज़कात की शक्ल में हो, चाहे दुआ की शक्ल में हो, चाहे इस्तिआनत, इस्तिग़ासा वगैरह की और ज़बह और नज़र और तवाफ़ वगैरह की शक्ल में हो, हम लोगों को अपनी तमाम तर इबादतें अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए खास कर देना चाहिए और अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में अपने लिए जो नाम और जो सिफ़ात खास किए हैं, या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीसों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात बयान फरमाई हैं, उन सिफ़तों पर, उन नामों पर हमें पूरा ईमान रखना चाहिए और ना तो हमें उसकी कोई शबीह और उसकी कोई तमसील देनी चाहिए और ना ही हमें तातील और तफवीज़ का रास्ता अपनाना चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए जैसा कि इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफ मजहूलुन वल ईमान बिही वाजिबुन वस्सवालु अन्हा बिदा। अल्लाह की सिफ़ात में से एक इस्तिवा है। इमाम मालिक ने फरमाया कि इस्तिवा का माना सब जानते हैं, लेकिन उसकी क्या कैफियत है वो नहीं मालूम, इसलिए कि अल्लाह की कैफियत जब नहीं मालूम है तो अल्लाह के जब ज़ात की कैफियत हमें नहीं मालूम है तो अल्लाह के सिफ़ात की कैफियत हमें कैसे मालूम होगी। तो कैफियत तो मजहूल है, लेकिन उस पर ईमान लाना ये हम पर फ़र्ज़ है और उसके मुताल्लिक़ कुरेद करना, सवाल करना, ज़्यादा बहस व मुबाहसा करना ये बिदात है। मेरे इस्लामी भाइयों, तौहीद का मकाम इस मज़हब इस्लाम में बहुत अहम और बहुत बड़ा है। तौहीद ही वो चीज़ है जो इस्लाम की असल बुनियाद है, जिसके बगैर कोई भी शख्स मज़हब इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकता है। तौहीद को माने बगैर कोई शख्स मुस्लिम हो ही नहीं सकता है और तौहीद ही वो पहला फ़र्ज़ है जिसका इकरार करना और दिलो जान से जिसे कबूल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। तौहीद ही वो चीज़ है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने बेशुमार बरगुज़ीदा अम्बिया व रसूल को इस दुनिया में भेजा, ताकि ये अम्बिया और रसूल लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और लोगों को लोगों की इबादत से रोकें, यानी लोगों को रब्बुल इबाद की इबादत की दावत दें और इबाद की इबादत से लोगों को रोकें। ये बुनियादी मकसद रहा है। तौहीद ही मेरे मुसलमान भाइयों, मुसलमानों और काफिरों में जंगों का सबब बना है। दौर इस्लाम में तौहीद ही को लेके कितनी जंगें हुई। नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ख्मी हुए और आपके कई जानसार सहाबा इन गज़वात में शहीद किए गए। तौहीद ही वो बुनियादी फरीज़ा है जो मुस्लिम और काफिर के दरमियान फ़र्क करती है। तौहीद ही वो असास है, वो अहम चीज़ है कि अगर इंसान तौहीद को कबूल कर ले, तौहीद को मान ले और उसके तकाज़ों पर अमल करे, उनके तकाज़ों को पूरा करे और उसी पर उसकी मौत हो जाए, तो अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे के लिए जन्नत का वादा फरमाया है। मेरे इस्लामी भाइयों, मुवहिद का आखिरी ठिकाना जन्नत ही होगा। अगरचे वो अपने गुनाह के मिक़दार जहन्नम में कुछ सज़ा भुगत कर जन्नत में जाए, लेकिन बहरहाल वो जन्नत में जाएगा। जैसा कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के अंदर फरमाया है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़म मिन क़ल्बिही दख़लल जन्ना। जो इंसान दिल की सच्चाई से, दिल की गहराई से, पूरे यकीन व ईमान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगा।
دوسری حدیث میں وہ بھی حدیث صحیح ہے، آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شرک کیے بغیر وفات پا جائے، جو بلا شرک کیے توحید پہ قائم رہ کر کے دنیا سے جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ اگر کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی نبوت کے بعد کی 13 سالہ زندگی اسی توحید کے لیے وقف کر دیا تھا، اور آپ یہ دعوت دیتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی 13 سال تک آپ اس کی دعوت دیتے رہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ توحید کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور توحید کا کتنا بلند مقام ہے مذہب اسلام میں۔ توحید کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو جنہیں دنیا میں ان کی امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، سب کو ایک ہی دعوت دینے کی تلقین کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان چاروں کے بارے میں فرمایا کہ ان سبوں نے کہا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود برحق نہیں ہے۔ انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت تھی، تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سجن میں ڈالا گیا تو وہاں آپ نے دعوت دی اور کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ان چند انبیاء کے علاوہ عمومی طور پر قرآن مجید گواہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اے میرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر ہم نے ان کی طرف یہ وحی کیا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اسی مضمون کو قرآن نے دوسری جگہ دوسرے لفظوں میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں میں نے رسول یہ کہہ کے بھیجا، یہ تعلیم دے کے بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ میرے اسلامی بھائیوں، توحید دین اسلام کے 2 بنیادی اصولوں میں سے پہلا اصل ہے۔ توحید یہ اسلام کے جو 2 بنیادی اصل ہیں ان میں سے پہلا اصل ہے، یعنی تمام عبادت صرف اللہ کے لیے بجا لایا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ پہلی اور سب سے اہم اصل و ضابطہ ہے اسلام کا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اس کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں اور دین کو اس کے لیے خالص کر دیں۔ تو پہلا اصل ہے کہ تمام عبادت اللہ کے لیے کی جائے، اور دوسرا بنیادی اصل ہمارا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق کیا جائے، یعنی آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کر کے جس طرح سے آپ نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پہ عبادت کی جائے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے کہ توحید یہ پہلا اصل ہے
اور اتباع رسول دوسرا ہے۔ اسی طرح سے توحید وہ چیز ہے کہ ایک انسان کو اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرنا چاہیے۔ کسی کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، تو پہلی چیز جس کی دعوت دے وہ توحید ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکے میں اپنی دعوت کا آغاز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے کیا تھا، توحید سے۔ اور اسی طرح سے جب آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ آپ اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہیں، وَفَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو تمہاری دعوت کا آغاز، تمہاری دعوت کی شروعات، تم اپنی دعوت کو شروع کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم کو، ایک داعی کو، ایک دعوت کے کام کرنے والے کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ لہٰذا ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ لوگ جو مختلف جماعتوں میں نکلتے ہیں لیکن وہ توحید کو پس پشت ڈال کر کے صرف فضائل اعمال لوگوں کو سناتے ہیں یا موضوع اور من گھڑت حدیثیں سناتے رہتے ہیں، وہ لوگ صحیح معنی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ انہیں توحید کی دعوت دینی چاہیے جو اصل ہے، یہ نہیں کہ تم مشرک بھی رہو لیکن نماز پڑھتے رہو، جیسا کہ ہمارے تبلیغی بھائی ملک کے مختلف گوشوں میں جاتے ہیں لیکن وہ توحید کی دعوت نہ دے کے مشرک ہوتے ہوئے نماز پڑھتے رہو یہ تعلیم دیتے ہیں، تو یہ مشرک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا، اگر بندے کے اعمال میں شرک ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ توحید یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے ایک اللہ ہونے کی گواہی دینا اور نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا۔ تو پہلی چیز اسلام میں جو ضروری ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اور شہادت ان محمد رسول اللہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے حدیث مشہور ہے، جب جبریل نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے، تو آپ نے کہا تھا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو، تم اس کو دل سے مانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید یہ اللہ کا ہم انسانوں پر، اس کے بندوں پر یہ پہلا حق ہے توحید اللہ کا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا اتدری یا معاذ، اے معاذ تمہیں معلوم ہے ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا اس کے بندوں پر پہلا حق یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر دوسرا سوال کیا تھا اور کیا تمہیں معلوم ہے ما حق العباد اللہ، بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے تو بندوں کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے۔ توحید کی فضیلت بھی اسلام میں بہت ہے۔ توحید کا اگر انسان دل سے اقرار کر لے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اگر موحد انسان ہے تو اس کے بارے میں ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص دنیا سے چلا جائے، اس کی موت ہو جائے اور اس کا ایمان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے،
تو وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شرک نہ کر رہا ہو اور اسی پر بلا شرک کے توحید پر جو دنیا سے چلا جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور موحد کے لیے جس طرح سے جنت میں جانے کی حدیثیں ہیں، ایسے ہی ایک موحد کے لیے جہنم حرام ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے شاگرد عبداللہ صنابحی ان کے پاس مرض الموت میں پہنچے، آخری وقت میں پہنچے تو عبداللہ صنابحی رونے لگے۔ اب عبادہ بن صامت نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اور اگر اللہ نے مجھے شفاعت کی اجازت دی تو میں تمہاری بخشش کے لیے اللہ سے شفاعت کروں گا، مت رو۔ اور اس کے بعد کہا کہ جتنی حدیثیں میں نے نبی پاک سے سنی تھی میں نے تمام حدیثیں اپنی زندگی میں بیان کر دی ہیں، میں نے اس کو چھپایا نہیں ہے، صرف ایک حدیث باقی ہے اور وہ حدیث میں آج آپ کو بتائے دے رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس حدیث کو مرتے وقت عبادہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو یہ گواہی دے کہ معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے نبی و رسول ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالی جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک موحد کے لیے جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے موحد اگر آپ ہیں، آپ کے عمل میں بھلے کمی ہے لیکن شرک نہیں کرتے ہیں، توحید پہ قائم ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ خالص دل سے اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو وہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اس کی بخشش کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول ہوگی اور وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ترمذی شریف میں ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتانی آتن من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ۔ کوئی آنے والا میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے آ کے مجھے اختیار دیا کہ چاہو تو اسے قبول کر لو کہ آپ کی امت جتنی بھی ہوگی ان میں سے 50% آدھے لوگ جنت میں جائیں گے، اور یا تو آپ اس کو قبول بین الشفاعہ، اور یا تو آپ سفارش کو قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کی اجازت دے دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فاخترت الشفاعہ، میں نے پسند کیا ان میں سے سفارش کو کہ اللہ مجھے سفارش کرنے کی اجازت دے دے، مجھے آدھے امتیوں کو جنت میں جانے والی بات نہیں منظور ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَهِيَ لِكُلِّ مَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور میری یہ شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی جو دنیا سے جائے لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ معلوم ہوا کہ شرک کرنے والے کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح سے بدعت کرنے والے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر سے اپنی امت کو سیراب کریں گے تو ایسے لوگ جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں داخل کی ہیں، بدعت کو داخل کیا ہے، وہ جب پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، انہیں ہٹاؤ جنہوں نے دین میں میرے بعد رد و بدل کر دیا ہے۔ اسی طرح سے توحید کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی توحید پرست تھا، عمل میں کمی کوتاہی تھی، جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اللہ کے خوف سے اس نے کہا کہ مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا تاکہ اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہ کر سکے، اگر وہ زندہ کرے گا تو مجھے بہت عذاب دے گا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا تم نے کیوں ایسا کہا تھا؟
تو کہا تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے میں تجھے مانتا ضرور تھا، میں موحد تھا، لیکن عمل میں بڑی کوتاہیاں تھیں تو مجھے ڈر تھا کہ اگر تو نے دوبارہ زندہ کیا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ خلاصے کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی بخش دے گا۔ اسی طرح سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان جب حساب و کتاب کے لیے اللہ کے پاس پہنچے گا تو فرشتوں سے اللہ کہے گا دیکھو نیکیاں برائیاں اس کا چیک کرو، تو لوگ دیکھیں گے تو اس کے پاس 99 رجسٹر گناہوں کے ملیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے گی گناہ ہی گناہ نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلائے گا اور کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو کہے گا کچھ نہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا تلاشو، ہو سکتا ہے کوئی نیکی مل جائے۔ پھر بعد میں کہے گا اللہ تعالیٰ یہ کارڈ ہے، اس میں دیکھو کچھ نیکیاں لکھی ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ چنانچہ اس کارڈ کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور گناہوں کے 99 رجسٹر کو ایک پلڑے میں، لیکن یہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ توحید ہے، اس توحید کی اہمیت ہے کہ اس توحید کے بدولت اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، توحید یہ دین کی اساس ہے، دین کی اصل ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے اور اسی کے ذریعے ہماری نجات ممکن ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میرے اسلامی بھائیوں، اگر عمل میں کمی ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہماری کمی کو معاف ہی کر دے اور جنت میں دخول اولی ہو جائے، فرسٹ چانس میں، پہلی بار ہی میں اللہ داخل کر دے، ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے گناہ کبیرہ کے برابر اللہ تعالی ہمیں سزا دے دے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کو جنتیوں کے دروازے پہ پھینک دیا جائے گا، جنتی اس پر پانی چھڑکیں گے، ان کی شکل خوبصورت بن جائے گی، اور پھر وہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اگر ہم توحید پہ قائم ہیں، گناہ ہم نے کیا ہے، تو دونوں شکلیں ممکن ہے کہ دخول اولی ہو جائے، اللہ معاف کر دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ دن تک جہنم میں رہ کر کے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نکال لے اور جنت میں چلے جائیں۔ توحید کے ماننے والوں کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، جس کی وفات توحید پہ ہو نبی پاک نے اس کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ لیکن اگر اعمال ہم بہت کریں، بہت نیکیاں کریں، بہت نماز پڑھیں، کئی بار حج کریں، زکوٰۃ کے پابند ہو جائیں، صدقہ و خیرات کریں، طرح طرح کی نیکیاں ہم کریں، لیکن اگر ہم سے شرک کا ارتکاب ہوا ہے اور بلا توبہ کیے ہوئے ہماری وفات ہو گئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کا بڑا دوسرا نقصان یہ ہے کہ شرک کرنے سے انسان کی نیکیاں راکھ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی کے بارے میں کہا گیا کہ بفرض محال مان لو کہ اگر شرک کا صدور آپ سے بھی ہو گیا تو آپ کی تمام زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ اسی طرح سے امت کے بارے میں بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ اگر آپ کی امت وَلَئِنْ أَشْرَكُوا، اگر لوگ شرک کر بیٹھیں گے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور وہ خسارے میں رہیں گے۔ تو شرک کرنے سے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنی عبادتیں ہیں سب بیکار ہو جاتی ہیں، کسی کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور مشرک کا ٹھکانہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہو جاتی ہے مشرک پر، یعنی وہ جنت میں جا ہی نہیں پائے گا۔ دوسرا گنہگار جنت میں جا سکتا ہے، لیکن مشرک اگر آدمی نے شرک کیا ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کو اور بتا دوں کہ شرک کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو شرک کا انجام ہے، لیکن شرک کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ شرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اللہ کی محبت جو دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے وہ محبت کم ہو جاتی ہے،
اور مشرک کے دل میں غیر اللہ کی اولیاء، فقیر، پیر، مرشد، ان لوگوں کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ مشرک اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے، اور شرک کرنے سے انسان نجس ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتے ہیں۔ تو شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور اس شرک کو روکا کیسے جائے، اس کا سد باب کیسے کیا جائے، ایک بات یہی اور رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے چیز اس میں ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے، حب اور اطاعت اور اتباع سب ضروری ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی تعریف و تعظیم میں مبالغہ بندے کو شرک تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ اردو کے شاعر نے کہا ہے کہ اللہ کے پلرے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے، یعنی اللہ کے پاس صرف توحید ہے اور ہمیں جو مانگنا ہوگا ہم نبی سے مانگ لیں گے۔ یہ نبی کو ان کے مقام سے اونچا بڑھانا ہے، اور یہی بندے کو شرک تک پہنچاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تعظیم، تکریم، اطاعت، محبت، اتباع سب ہونی چاہیے، لیکن لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا کہا، ایسے تم میری تعریف میں مبالغہ مت کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے، ان کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ نہ ہو، اس سے ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو شرک تک بندوں کو پہنچاتی ہے وہ قبر ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے قبروں کو پختہ بنانے، قبروں کو اونچا کرنے، قبروں پر چادر چڑھانے، قبروں پر چراغوں کے جلانے، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، اور ایک حدیث میں فرمایا لعنۃ اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم وثنا او مسجدا، یہود پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، آپ کی دعا مقبول ہوئی ہے۔ اور آج ایسی حکومت سعودی عرب کی ہے جو مکمل توحید پہ قائم ہے، توحید کا ذکر آئے اور بلاد توحید کو کوئی بھول جائے ممکن نہیں ہے۔ سعودی عرب کو اللہ جزائے خیر دے جو مکمل طور پر توحید پر قائم ہے، اور جس نے توحید کا علم، توحید کا جھنڈا پوری دنیا میں پھہرایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تا دیر قائم رکھے، ان کی خدمات کو قبول کرے۔ اور اسی طرح سے مزاروں کی طرف جانا، مزار اور قبوں کی طرف سفر کرنا یہ حرام ہے، وہاں جانے سے بھی بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی قصد سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور فلسطین کی مسجد اقصی، ان کے علاوہ ثواب کی غرض سے کہیں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جنہیں اپنا کے انشاءاللہ ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں آنے کو میرے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ جنہوں نے اس پروگرام کو رچایا بسایا ہے، جنہوں نے اس کے کامیاب بنانے میں کسی طرح کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی کوششوں کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جمعیت کے ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش کے ذمہ داران، بالخصوص اس کے رئیس ڈاکٹر عبداللہ فاروق اور اس کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شہید اللہ خان مدنی حفظہم اللہ کو، اور ان کے معاونین، ان کے ساتھ تعاون کرنے والی جماعت کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، ہمیں توحید پہ قائم رکھے،
شرک سے دور رکھے، اور توحید جس کے خاطر ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی اذیتیں جھیلی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، اذیتیں اٹھائی ہیں، اللہ ہمیں ان کا وارث بنائے اور ہم توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کریں اور اللہ کے ساتھ شرک سے لوگوں کو روکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا میں ایمان و اسلام پر توحید کے ساتھ قائم رکھے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں قبر کی عذاب سے، جہنم کی عذاب سے بچا کر کے محشر میں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے حوض کوثر سے سیرابی ملے، اور صراط کو ہم لوگ تیز رفتاری سے پار کر کے جنت میں جا سکیں۔ ہمارا آخری انجام یہ ہو کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسی طرح سے جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.